میر صاحب ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی طرف تو بعد میں آتے ہیں، پہلے بات کرتے ہیں کہ بڑے جرگے ہوئے اور اس کے بعد ایک امن معاہدہ طے پایا اور اس کے فوراً بعد پھر سے یہ حملہ کس کی نیگلیجنس ہے؟ جو کے پی کے گورنمنٹ ہے اس کی ہے، وفاق کی ہے؟ یہ سارا کیا معاملہ کیوں چل رہا ہے سر؟ نہیں، یہ مجھے تو پتہ نہیں کس کی اس میں کوتاہی ہے، کس کی غفلت ہے۔ یہ ناصر کیا نام ہے ان کا؟ علامہ راجہ ناصر عباس۔ علامہ ناصر عباس یہ مذاکراتی ٹیم میں بھی شامل ہے؟ مذاکراتی ٹیم میں بھی شامل ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اچھا خاصا علی امین پہ الزام لگاتے ہیں، علی امین پہ الزام لگایا کہ ان کی وجہ سے حالات خراب ہوئے، یہ 4 دن میں ٹھیک ہو سکتے تھے۔ اب علامہ ناصر عباس کے لہجے سے تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ پنجابی ہیں، پنجاب کی زبان بولتے نظر آتے ہیں، یعنی کم از کم وہ پختون نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ نظر آتا ہے۔ اب اس کو آپ علاقائی مسئلہ بنا لیجئے گا، پہلے مسئلہ کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ساری صورتحال خراب ہوئی ہے؟ صحیح ہے۔ اور نے کہا علی امین گنڈا پور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ نہیں، دیکھیے یہ 8-9 یعنی کم از کم 2.5-3 مہینے سے اس چیز کا سٹینڈ سٹل ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ریاست کے لیے یہ ایک چیلنج ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس چیلنج کو شہباز شریف جو کہہ رہے ہیں کہ فتنہ خوارج ہے جس کو ہم کچل دیں گے، سرحد پار سے جو لوگ آتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں اتنے دنوں کے بعد کہ جی دستخط ایک فریق 2 دن کے بعد کرے گا، ٹھیک ہے، وہ فریق بھی دستخط کر دیتا ہے، ساری سوچی سمجھی ایک سکیم آپ طے کرتے ہیں، اور اتنے آپ حامی ہیں جرگے کے، آپ جرگہ آپ کہتے ہیں یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ اچھا فیصلہ تو کیسا ہو گیا ہے کہ ابھی کل جو پہلا قافلہ چلے گا وہ ایک طرح سے فوج اور پولیس کی نگرانی میں چلے گا، تاکہ آگے پیچھے تو مسلح دستے ہوں، سرکار کے دستے ہوں، اور درمیان سے وہ گاڑیاں لے کے جائیں جو صرف خوراک وغیرہ لے کے جائیں۔ صحیح ہے، ابھی یہ کام تھا، مسافروں کو چلنے کا مرحلہ بعد میں آئے گا، اور 15 دن کے اندر اندر یہ اسلحہ رکھ دیں گے۔ صحیح ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ نکلا کچھ بھی عمل ہوا۔ اگر حملہ کسی اور نے کی ہے، تیسرے فریق نے کی ہے، تو تیسرا فریق کون ہے؟ صحیح ہے، اور کیا ریاست کو اس کا علم نہیں ہے؟ حکومت کو اس کا پتہ نہیں ہے؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا یہ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیسے ہوا؟ اور یہ کہ ڈپٹی کمشنر، انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر غیر جاندار ہو، تو کیا یہ قبائلی لڑائی ہے؟ محسود قبیلہ جو ہے وہ کوئی سنی قبیلہ ہے صرف، اور یہ جو لڑائی ہے جس کو ہم سنی کہہ رہے ہیں وہ یہ تو خارجی بھی بنا دیتے ہیں ان کو اب۔ صحیح ہے، اور یہ جو ناصر عباس صاحب ہیں یہ دوسری طرف ہے، کیوں یہ نام لے کر ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اچھے ایس ایچ او اور اچھے افسر مانگ رہے ہیں؟ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا سچ مچ وہاں جو افسر تعینات ہیں وہ کسی خاص مسلک کے ہیں، کسی خاص قبیلے کے ہیں، کسی خاص گروہ کے ہیں؟ کیا ساری صورتحال ہے؟ یہ پوری قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ یہ مسئلہ صرف وہاں کا نہیں ہے، پارا چنار کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پورے پاکستان کا بن گیا ہے۔ اور پاکستان کے لیے یہ تشویش کی بات ہے کہ اس کے ایک علاقے میں صورتحال اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہے کہ آپ کے ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں جب ایک معاہدے کے تحت، فریقین کے درمیان معاہدے کے تحت آپ قافلے کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ پر فائرنگ کر دی جاتی ہے۔ اس سے بڑی تشویش کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کا کیا حل ہوگا؟ حل تو آپ نے وہی کہ فتنہ خوارج جو ہے، غیر ملک سے لوگ پراپیگنڈا کر رہے ہیں، ان سے نبٹنا پڑے گا، ان سے نبٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ فوجی کارروائی کری جائے گی۔ صحیح ہے، تو یہ فوجی کارروائی کی جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سولین اپنے بوجھ کو دوسروں کے کندھے پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ صحیح ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں رہا، یہاں ہمارے بس میں نہیں رہا، اب یہ کام فوج کا ہے کہ فوج آ کے بگڑے ہوئے حالات کو سنبھالے۔ تو فوج کشی جو ہوتی ہے ایسے معاملات پہ کچھ زیادہ خوشگوار عمل نہیں ہوتا۔ اگر یہ کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے، کچھ بھی کر لیا گیا ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ تقریریں بند کریں بھائی، ٹھیک ہے، آپ بیانات دینے سے کیا فائدہ پڑتا ہے؟ جی علی امین گنڈا پور کا جو رویہ ہے، جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہے، ان کا رویہ تو شروع دن سے ہی ایسا ہے کہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیا ادھر ہنگامہ ہو رہا ہے، ادھر لشکر لے کے اسلام آباد جا رہے ہیں، اور پہاڑوں میں کیا چھپ کے چڑھتے، پتہ نہیں کسی کے بیٹھکوں میں بیٹھ کے آرام کرتے ہوئے یہ جا رہے ہیں اپنے پشاور، اپنے گھر کی طرف۔ اور اس کے باوجود ہم نے اسٹیٹ خاموش کیوں ہے؟ صحیح، اگر آئین اور قانون ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا
تو یہ بھی بہت زیادتی کی بات ٹھیک ہے مرزا صاحب، اگر بات کی جائے سارا وہاں کے جو امن کی صورتحال ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وزیر اعلیٰ KPK کی ذمہ داری ہے، لیکن جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے اندر بات تو کی ہے فتنہ الخوارج کے حوالے سے، لیکن ڈیجیٹل دہشت گردی، اسلام آباد پہ چڑھائی، ان چیزوں کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے. کیا یہ وزیر اعظم کا نہیں کام کہ اس چیز کو زیادہ فوکس کر لے کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ وہ کام نہیں کر رہا تو وزیر اعظم کر لے؟ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جی کہ نا اگر ڈپٹی کمشنر نہیں کرتا تو کمشنر آگ کر لے. کمشنر کا کام یہی ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو کام کرو اپنا. صحیح ہے. اگر تم کام نہیں کرتے تو پھر میں تمہارا علاج کیوں کرتا ہوں کہ اوپر لکھتا ہوں میں کہ اس بندے کو بدلا جائے، تبادلہ کیا جائے، یہ کام نہیں کر رہا. صحیح ہے، صحیح ہے. یہاں مسئلہ تو یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے ایپیکس کمیٹی تک کے اجلاس کو کنٹروورشل سا بنا دیا ہے. اب ملک کے تمام ادارے کنٹروورشل بن جائیں گے، آپ کی یہ جو سیاسی لڑائیاں ہیں اس کی نظر ہو جائیں گے تو ملک کا کیا بنے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ سوچنے کی بات ہے نا. وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ڈپٹی کمشنر کو گولی لگتی ہے جی، اور اس کو کم از کم اتنا زخمی تو ہے کہ اس کو ایئر لفٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کو اس کے گارڈ کو ایئر لفٹ کر کے آپ اس کو پشاور پہنچاتے ہیں تاکہ اس کا کوئی علاج کیا جا سکے.